الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم سورۃ الکافرون پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور یہ مکی صورت ہے اور 6 آیات ہیں اس میں بھی، اور اس میں آیات یا الفاظ کی تکرار موجود ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیں کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جن کی تم عبادت کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت۔ پھر یہی الفاظ آگے ہیں کہ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا جسے تم نے عبادت کیا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرو گے اس طرح جس طرح میں عبادت کروں۔ اس صورت مبارک میں دعوت و تبلیغ کا وہ اسٹیج آ گیا کہ جس سے قبل اگر ہم مکی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر میں اقربا میں دعوت کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ دعوت کا اہتمام ہوتا ہے جس کا ذکر ہم نے سورہ تبت یدا ابی لہب کے دوران کیا، اور اس کے بعد پھر حکم آتا ہے کہ عام دعوت دی جائے۔ تو اس طریقے سے، اور اس عام دعوت دینے سے پہلے بھی خفیہ طور پہ جو ہے یہ دعوت سینہ بسینہ چلتی رہی، اور پھر اعلانیہ دعوت دی جاتی ہے، پھر مخالفتیں کھل کر سامنے آنا شروع ہوتی ہیں، اور کافروں کو اس بات کا اندازہ ہونے لگتا ہے۔ پہلے تو وہ اگنور کرتے ہیں کہ بھئی یہ ایک شخص ہے اور کیا اس کی دعوت ہے، اور بس ٹھیک ہے کرنے دو، وہ اس کو توجہ نہیں دیتے۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس دعوت کے نتیجے میں ہمارے گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر تقسیم ہوتی چلی جا رہی، اور گھر کے ہر گھر میں سے کوئی ایک فرد، ایک نوجوان جو ہے وہ اسلام قبول کرتا جا رہا ہے، تو گھروں کے اندر یہ چیز پیدا ہونا شروع ہو گئی، تو ان کے جو ہے وہ دماغ میں گھنٹی بجی، اور انہوں نے پھر سر جوڑ کر بیٹھے اس بات پر کہ یہ تو دعوت کا سلسلہ جو ہے بڑا خطرناک ہے۔ اور چونکہ وہ مزیدار بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حقیقی معنوں کو وہ کافر ہم سے زیادہ جانتے، تو اس لیے وہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ اگر یہ کلمہ حق جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے تو اس سے ان کی حکمرانی بھی چلی جائے گی، ان کی سرداری ان سے چھن جائے گی، ان کا سرمایہ جو ہے وہ ان سے ختم ہو جائے گا، ان کی جو شہرت ہے، وہ جو متولی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کعبے کے، اور پورے عرب میں جو ان کی نام ہے، وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ساری چیزیں چھننے کا خوف ان کو موجود، تو اب وہ سب سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، کبھی کانٹے بچھاتے ہیں، یہ سارے مراحل طے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہیں سجدے میں ہیں، اور سجدے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اونٹ کی اوجڑی گند جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، کبھی حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کے، چادر ڈال کے لپیٹ کے گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی کہ مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں، تنگ کیا جاتا ہے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ۔ لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ دعوت سے باز ہی نہیں آ رہے، یہ کام اپنا کیے چلے جا رہے ہیں، ہم مذاق اڑائیں یا ان کو تنگ کریں، تکلیفیں دیں۔ اور میں نے تبت یدا ابی لہب والی صورت میں بہت تفصیل سی چیزیں بتائی تھیں کہ بیٹیوں کو طلاق دلوا دی جاتی ہے، یہ سب کچھ کرتے۔ بالآخر وہ سب اس بات سے تنگ آ کے ایک وفد کی صورت میں ملاقات کرتے ہیں، اور پھر وہ آفر کرتے، اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں مال و دولت کے لیے تو ہم آپ کے قدموں میں مال ڈھیر کر دیں گے، اگر آپ کو سرداری کا کوئی شوق ہے تو ہم سب آپ کو اپنا سردار منتخب کر لیتے، اور اگر آپ کسی خاص گھر میں کسی خاص خاتون سے جو بہت مالدار ہو، بہت خوبصورت ہو، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم شادی کروا دیں گے۔ یعنی کہ انہوں نے تمام دنیاوی جو پیشکشیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور یقیناً آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا جواب اس موقع پہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور جو ہے وہ حربہ استعمال کیا اور کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ تم ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دو، ان کی مخالفت چھوڑ دو، آپ جس خدا کی بات کر رہے ہیں اس کی بات آپ کرتے رہیں، لیکن ہمارے خداؤں کو برا کہنا۔ پھر ایک اور انہوں نے بات سامنے رکھی کہ ایسا کرتے ہیں
کہ ایک سال ہم سب تمہارے خدا کی پوجا کریں گے اور ایک سال تم ہمارے خدا کی پوجا کرو. یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ قرآن کی آیات کا مفہوم ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، اور وقت آنے پہ جب وہ آیات سامنے آئیں گی تو یقیناً انشاءاللہ اور زیادہ کلیئر. تو کہا کہ ایک سال ہم سب آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ایک سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں. ہم آپ کے خدا کو برا نہیں کہیں گے، مخالفت نہیں کریں گے، آپ ہماری مخالفت نہ کریں. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ حربے ہر نوعیت کے استعمال کریں. اور اب وہ لیول اور وہ مقام آ گیا کہ رب کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کہتے ہیں. اب معاملہ بالکل ختم ہو گیا. جتنا ہم نے دیکھنا تھا کہ تبلیغ اور دعوت کے نتیجے میں مصلحت اور حکمت اور نرمی، ان سارے کے نتیجے میں جو وہاں پر ایسے نرم دل موجود تھے کفار کے اندر چھپے ہوئے کہ جن کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو سکتی ہے، ہو جائے گی، وہ سارے کے سارے اب آ چکے ہیں. اب مزید ان پہ جو ہے وہ وقت صرف کرنا اب یہ قبول کرنے والے نہیں ہیں. تو ان کو مخاطب کیا، اس میں پہلی مرتبہ ان کو کہا کہ اے کافرو. آپ ان سے کہہ دیں کہ اے کافرو. اب ان کا نام کوئی ایک ایک کا نام لے کے نہیں، بلکہ ان کو ان کے اس عیب سے مخاطب کرو جو ان کے اندر ہے. اس میں ایک لفظ کافر جو استعمال ہوا ہے، کفر، اور اس کی ضد ہوتا ہے مومن، ایمان. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا. لیکن دونوں میں ایک بڑی لطیف بات ہے کہ کفر بھی سوچ سمجھ کے اور جان بوجھ کے کرنے والے کے عمل کو کفر کہا جائے گا. اسی طرح شعوری حالت میں غور و فکر کے نتیجے میں تسلیم کر لینے کو ایمان کہیں گے. کافر جو ہے وہ عربی میں کسان کو بھی کہتے ہیں. کسان کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے عربی زبان بڑی خوبصورت زبان، اس کو اس نوعیت سے کہتے ہیں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ بیج کو جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کو وہ دیکھتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے، اسے معلوم ہے یہ کیا چیز ہے، اور اسے زمین کے اندر ڈال کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے اور اس بیج کو چھپا دیتا ہے. تو چھپانے کو کفر کہتے ہیں. تو ان کافروں کو اس کفر کے اندر جو لفظ موجود ہے وہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ سارے کے سارے جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ حق پر ہیں، ان کی ساری باتیں درست ہیں. وہ ان کو امین کہتے تھے، ان کو صادق کہتے تھے، لیکن ان کا انکار کرتے تھے. اب انکار کی جو بھی وجوہات ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اتنا خوف زدہ رہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے مبارک سے اگر کوئی جملہ ان کے خلاف نکل جاتا تھا تو وہ ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، اس خوف سے کہ اگر آپ کے زبان سے یہ جملے ادا ہو گئے تو ایسا ہو کر رہے گا. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برے الفاظ کہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری موت ایسے ہوگی، تمہیں کوئی ایک درندہ کھا جائے گا. وہ شخص ساری زندگی جب سفر کرتا تھا خوف میں مبتلا رہتا تھا. لوگ پوچھتے تھے کیوں خوف زدہ ہو؟ کہنے لگے مجھے شیر آ کے کھا لے گا. کہنے لگے کیسے کھا لے گا؟ کہنے لگے کہ کیونکہ محمد نے ایک دن کہا تھا مجھے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہو کر رہے گا. تو قافلے والے اس کو ہمیشہ درمیان میں سلاتے تھے، ارد گرد تمام قافلے والے جمع ہوتے تھے، پورا پہرا لگایا جاتا تھا. لیکن اس کے پہروں کے باوجود شیر جو ہے ایک دن آیا، اسی طرح کہیں پر راستے میں رکے ہوئے تھے اور وہ تمام قافلوں والوں کے اوپر سے جمپ کر کے اندر آتا ہے، اس کو کھاتا ہے، اس کو مارتا ہے، اور یہ واقعہ سچ ثابت ہوتا ہے. تو اس قدر یقین تھا، جان بوجھ کر انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اللہ کے رسول کی باتوں کو چھپاتے تھے، یہ کفر ہو گیا. ان کو جھٹلاتے تھے، یہ کفر ہو گیا. تو یہاں ان کو ان کے نام سے یعنی کہ ان کے عیبوں سے پکارا. قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافر ہو، اے منکر ہو، اے انکار کرنے والو. ان کو پکارنے کے بعد اب دو ٹوک بات آج کی ہے. آج اسلام اور کفر کے درمیان ایک بارڈر بنا دیا گیا. آج کہا لا اعبد، کہ میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو. یہاں عبادت کا لفظ ہے اور اس کے ترجمہ مختلف لوگوں نے کہیں پر پوجا کرنے کا لکھا ہے کہ نہ میں پوچھتا ہوں جس کو تم پوچھتے ہو. کسی نے لکھا ہے کہ ہم اس کی پرستش نہیں کریں گے جن کی پرستش تم کرتے ہو.
اور اس طرح کے الفاظ ہیں. تو عبادت ایک ٹرم ہے، اس کو ہم آج سیکھ لیں گے. آج یہ ایک اسپیشل جو ہے وہ آپ کے لیے میں دے رہا ہوں، ایک یہ لفظ اور ایک لفظ اور بہت بڑی ٹرم جو ہے آگے آئے گی اس میں. عبادت کسے کہتے ہیں، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. سورت تو آپ ترجمہ پڑھ کے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو بات، اور آ جائے گی، کوئی اس میں اتنی مشکل نہیں کہ بھئی ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی تم نہیں کرتے، اور جس کی تم کرتے ہو اس کی عبادت ہم نہیں کریں گے. تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے. یہ تو سادہ سی بات ہو گئی. اب عبادت کہتے کس کو ہے، اور اتنا شد و مت سے کیوں کہا، کیوں زور دیا اس بات پہ کہ لا اعبد ما تعبدون. عبادت کا لفظ پہلی مرتبہ قرآن میں جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ میں ہمیں نظر آتا ہے، جو نماز میں ہم بار بار پڑھتے ہیں. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت ہے کیا، اس کے لیے دیکھنا پڑے گا تفسیر میں جائے بغیر کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر عبد یہ لفظ نعبدو جو ہے اس کا مادہ عین با دال ہے، جس سے عبد بنتا ہے. جیسے آپ نے سنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ. یہ عبد وہی والا ہے، عبادت والا. عبدہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں. تو عبد کے معنی بندہ ہم نے کیا. قرآن مجید میں عبد کا لفظ اور کئی مقامات پہ استعمال ہوا. جب ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو آزادی دلوانے کی جب بات کرتے ہیں کہ اس قوم کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے، فرعون کو کہتے ہیں، تو فرعون کہتا ہے کہ میں نے تمہاری قوم پر بڑے احسانات کیے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں کہ تم نے کیا احسانات کیے ہیں؟ ان عبدت بنی اسرائیل، تمہارا یہ احسان ہے کہ میری قوم کو، بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا رکھا ہے. عبدتا عین با دال، دال یہاں ساکن ہے اور تا پہ تشدید ہے تو عبدتا پڑھتے ہیں، لیکن لفظ یہاں پر عبد ہی ہے. تو اس کے معنی قرآن مجید میں، ہر قرآن مجید جو بھی ترجمہ آپ اٹھائیں گے تو اس میں مل جائے گا ہماری قوم کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، یہ تم نے احسان کیا ہے. اسی طرح اور بھی ایک مقام پہ موجود ہے کہ نؤمن لبشر لنا مثلنا وقومهما لنا عابدون، کیا ہم ان لوگوں کی، ان دو آدمیوں کی بات مان لیں جو ہماری غلام قوم میں سے تعلق رکھتے ہیں. عابدون یہاں لفظ استعمال ہوا ہے. تو عبد کے معنی غلامی کے ہیں. اب ویسے اس معنی کو مزید آپ غور کیجئے تو عبادت لوگوں سے اگر پوچھیں تو لوگ کہیں گے کہ بھئی نماز کو، روزے کو، حج، زکوٰۃ یہ عبادت ہے. کچھ اور تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رزق حلال کمانا اور اچھی بات کرنا یہ سارے عبادت ہیں. لیکن ایک شخص جو نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے 8 گھنٹے کی، تو آپ دیکھیں اس کے سر میں درد ہو، اسے بخار ہو، اس کا جینا چاہتا ہو، وہ پھر بھی اپنے آفس جاتا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، ورنہ نہیں جائے گا تو اس کے پیسے کٹ جائیں گے اور گھر بیٹھے تنخواہ ملتی نہیں ہے. یہ ہے ملازمت کی کیفیت. اب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایاک نعبد، تو اب آپ ترجمہ یہ کیجئے کہ ہم تیری غلامی کرتے ہیں، ملازمت نہیں. ملازمت تو 8 گھنٹے کی، ہم تو ملازمت بھی نہیں کر رہے اللہ کی، تو اللہ کی غلامی کرتے ہیں. جب یہ آپ کے دل میں بات بیٹھے گی، جب آپ نماز میں کھڑے ہو کر یہ سوچیں گے کہ غلامی تو صرف نماز کی حالت میں نہیں ہوتی، جا نماز کے اوپر نہیں ہوتی، بلکہ آپ کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، آفس میں ہیں، بازار میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ شادی کی تقریب میں ہیں، آپ اللہ کے غلامی میں اگر ہیں تو پھر آپ کا ہر عمل اپنے مالک کے حکم کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. اس کے بغیر اگر آپ نے کوئی کام کیا اس کے حکم کے بغیر تو پھر گویا آپ غلام نہ رہے، آپ کا دعویٰ جھوٹا ہو گیا. تو ایاک نعبد میں یہ بات ہے. تو اب آئیے اپنی صورت پر. قل یا ایھا الکافرون، آپ ان سے کہہ دیں کہ اے کافر ہو، الگ کر دیا. اور الگ کرنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہمارے ان کے درمیان فرق جو بارڈر بنا وہ ہمارا یہ بنا کہ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں اور تم عبادت کس کی کرتے ہو. یہ ہے بنیادی فرق. تو کہا کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت نہیں کرتا یا اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، کیونکہ عبادت کے معنی ہوں گے غلامی کے، اور غلامی جس کی جائے گی وہ ہمارا مالک ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی، اسی کے آگے سجدہ ریز ہوں گے، اسی کے آگے جھکا جائے گا. تو یہ سارے معنی جب سامنے ذہن میں آپ کے ہوں گے تو اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایک مومن کسی کے بھی عبادت نہیں کر سکتا، اس کے آگے جھک نہیں سکتا. آج اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں، ہم اپنے معاشرے کو اگر دیکھیں تو ہمارا پورا معاشرہ دولت کا پجاری ہے، اور یہ پجاری پوجا سے ہی تو نکلا ہے، دولت کی پرستش کرنا. اور دولت کے لیے
पूरा माशरा एक दूसरे का गला घोंट रहा है। चीजों में मिलावट करना ये क्या है? सिर्फ पैसा बनाना मकसूद है, दूसरे को नुकसान पहुंचता रहे। मेडिसिन 2 नंबर, डॉक्टर ऐसे जैसे कसाई के पास चले जाएं। यानी कि आप जो चीजें इस्तेमाल करते हैं अपने खाने पीने के लिए, उनमें कोई चीज भी आप यकीन से हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि ये ओरिजिनल चीज है, ये असल चीज है। ये आलम है उस माशरे का जिसमें लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो पैसे के पुजारी बन चुके। लिहाजा इसी तरीके से हमारी हुकूमतें, अमेरिका के आगे झुकना, वर्ल्ड बैंक के आगे सजदा करना, वो जो कहें जैसा कहें वही करते चले जाना, उनसे खौफजदा रहना कि अगर उन्होंने पाबंदी लगा दी तो हम भूखे मर जाएंगे, ये सारी कैफियत और खौफ अल्लाह के होने चाहिए थे। तो जो अल्लाह के लिए चीज़ें माननी चाहिए वो इंसानों के लिए या इदारों के लिए या किसी मुल्क के लिए तस्लीम किया जाए, तो इसका मतलब ये होगा उसे आपने खुदा तस्लीम कर लिया, आप उसके गुलाम बन चुके, आप उसकी इबादत करते हैं। तो ये वो फ़र्क था, और ये बात काफिर भी जानते थे, क्योंकि वो देखते थे कि ये अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं। उसका खूबसूरत जुज़ है सजदे की हालत में, और जब सजदे की हालत में रसूलुल्लाह जाते थे और कहा कि सजदे के ज़रिए अल्लाह का क़ुर्ब हासिल किया जा सकता है, ये कुरान मजीद की आयत भी है। तो सजदे की हालत में होते थे, वो रसूलुल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाया करते थे। और उनकी इबादत कैसी होती थी? वो काबे के गिर्द तवाफ़ करते थे, उस वक्त सीटियाँ बजाते थे, तालियां पीटते थे, शोर गोगा करते थे, बरहना बदन काबे का तवाफ करते थे। एक बेफहाशी बेहयाई का अड्डा और माहौल, और एक तकरीब होती थी, इस नोयत एक मेला होता था, तो इस नोयत की इबादत करते थे। तो यकीनन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो 360 बुतों की पूजा किया करते थे। तो ये यकसर यहाँ पर अलहदगी का ऐलान कर दिया, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ना तुम इबादत करोगे उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। फिर दोबारा कहा वला अना आबिदुम मा अबदतुम, फिर रिपीट किया इन्हीं बातों को। ये जो रिपीटेशन है, इसमें जो पहली मरतबा ऊपर दो आयतें जो मौजूद हैं कुल या अय्युहल काफिरून के बाद, इसमें ये एक बात ये पोशीदा नज़र आती है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मैं उसकी इबादत नहीं करूँगा जिसकी तुम इबादत, उसकी यानी कि जो इलाह है मैं इलाह की इबादत करूँगा, इसके अलावा किसी और की इबादत नहीं। और इसी तरीके से जो दोबारा आया वला अना आबिदुम मा अबदतुम, इससे मुराद ये कि मैं उस तरीके से इबादत नहीं करूंगा जिस तरह तुम इबादत करते हो, ना उसकी इबादत करूंगा जिसकी तुम करते हो, ना उस तरीके से इबादत करूंगा जिस तरह तुम इबादत करते हो। तो ये बुनियादी 2 बातें यहाँ पर शायद रिपीट करने से ये बातें मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ऐसा है। आखिरी आयत की तरफ हम जाते हैं कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन और मुझे मेरा दीन। यानी कि अब हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है, कोई हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और इसलिए कि कंप्रोमाइज़ तो हो नहीं सकता। तुम बातिल हो और रसूलुल्लाह जो दे रहे हैं वो हक है, तो बातिल और हक कभी एक जगह हो नहीं सकते, ये मुमकिन नहीं है। देखें, बड़ी अजीब सी बात है कि अगर एक शख्स, मैं एक मिसाल देता हूँ, कि कहता है कि 2 और 2 4 होते हैं, और दूसरा शख्स कहता है कि 2 और 2 5 होते हैं, और दोनों इस बात पे बहुत इसरार करते हैं, इतना इसरार करते हैं कि बात बढ़ जाती है एक दूसरे की मुखालफत में। तो एक तीसरा शख्स इस ज़माने का दरमियान में दाखिल होता है और कहता है कि भाई क्या मसला है? वो कहने की ये मसला है, ये 4 कह रहे हैं और ये 5 कह रहे हैं। कहता है चलो इसका एक सोल्यूशन निकालते हैं, और वो हल ये है कि 2 और 2 ना 4 होंगे और ना 2 और 2 5 होंगे, बल्कि 4.5 मान लिया जाए। ज़रा से एक कदम तुम आगे आ जाओ, एक कदम तुम पीछे हो जाओ, तो दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं। तो जो 5 कहता है वो फौरन अपना हाथ खड़ा करता है और वो कहता है कि मैं राजी हूं इस पे। आप गौर करें कि दुनिया उसको कहेगी कि यार ये तो कितना अच्छा इंसान है, अमन पसंद इंसान है, ये तो फौरन फैसला मान गया, ये तो बहुत ही नेक आदमी है। लेकिन गौर कीजिए तो वो 5 पर भी गलत था और वो 4.5 पर भी गलत ही होगा, इसलिए कि गलत शख्स जो है वो हजारों मकाम पे गलत होता है, लेकिन ठीक और हक सिर्फ एक जगह होता है। 2 और 2 4 कहने वाला अगर 4.25 पे जाता है तो भी गलत हो जाएगा, 3.25 पर आता है तो भी गलत हो जाएगा। तो हक उसे कहते हैं जिसके अंदर मिलावट ना हो सकती हो, जिसमें आमेजिश ना हो। जो अपनी जगह से हट गया तो वो हक नहीं रहता। तो इस तरीके से ये सूरत हमें बता रही है कि जो हक है तुम उस पर कायम रहो, ना उससे आगे ना उससे पीछे।
آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ دیکھیں دین جو بتائیں گے تو اس کے اندر بات اور سمجھ آئے گی. لکم دینکم ولی دین، اس میں جو بڑی ٹرم استعمال ہوئی ہے وہ ہے دین. اور یہ دین کا لفظ بھی سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں. کہاں پر؟ مالک یوم الدین. اس پہ میں 1 گھنٹہ گفتگو کرتا ہوں اور تب جا کے شاید یہ بہت ہی وضاحت سے سمجھ آئے. ہمارے پاس 5 منٹ، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ دین کیا ہے. دیکھیں دین کہتے ہیں نظام کو، قانون کو. مالک یوم الدین قرآن مجید سورہ فاتحہ میں ہے. تو اس کا مالک، یوم، الدین 3 لفظ ہیں. مالک کا مطلب مالک، جس کا کنٹرول ہو، جس کی اتھارٹی ہو، جس کا قبضہ ہو. اور یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، اور ایک دن قیامت کا 50,000 سال کا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوم کا مطلب زمانہ بھی ہے، پیریڈ، ایج. اور الدین، مالک یوم الدین، مالک اس دن کا جس دن دین ہوگا. اور ترجمے عام جو قرآن میں لکھے ہیں، مالک روز جزا کا، مالک روز آخرت کا، مالک قیامت کے دن کا، مالک فیصلے کے دن کا، یہ سارے معنی اس میں ہیں. اور اس کو نفی کر دیا قیامت سے، دین کے لفظ کو نفی کر دیا قیامت کے لفظ سے. کیوں کیا اس کو سمجھتے. مالک اس دن کا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. کس دن کا؟ جس دن دین ہوگا. تو دین کسے کہا؟ قیامت کے دن کو سب کہہ رہے ہیں مفسرین. تو قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں فیصلے ہوں گے. فیصلے کس کے حکم کے تحت ہوں گے؟ اللہ کے حکم کے تحت. اس کا مطلب ہے کہ دین کہا جاتا ہے اس دن کو، اس زمانے کو جس میں فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، تو اسے دین کہا جائے گا. دین کا معنی ہو گیا آئین، قانون، نظم و نسق، ٹھوس فیصلہ، نتیجہ، جزا. یہ دین کے ہو گئے. دین کے معنی نظام، آئین. اب یہ دیکھیے کہ پاکستان میں ہم جو نظام زندگی جو بسر کر رہے ہیں، جو نظام زندگی پاکستان میں ہمارا ہے، وہ نظام زندگی کیا ہے؟ پاکستان میں جو نظام زندگی ہے، وقت نہیں کہ آپ سے پوچھوں اور آپ جوابات دیں، وہ ہے ڈیموکریسی، جمہوریت. تو اب میں آپ سے سوال کروں کہ ہمارا دین کیا ہے پاکستان میں؟ تو یقیناً ہمارا دین جمہوریت ہو گیا. دین کا مطلب نظام. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارا نظام زندگی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جمہوریت. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا دین جمہوریت ہے. اچھا جی، دین جمہوریت ہو گیا. تو بتائیے اسلام کیا ہے؟ ظاہر ہے پھر الٹیمیٹ کہیں گے کہ اسلام مذہب ہے. اب آپ کو آج سمجھ آ گیا کہ اسلام دین سے مذہب کب بنتا ہے، مذہب کیسے بنا. تو یہ ہو گیا مذہب. اور مذہب میں کیا ہوتا ہے؟ مذہب میں صرف نظام عبادت ہوتا ہے کہ نماز کیسے پڑھیں، وضو کیسے کرنا ہے، یہ کام وہ کام، یہ سارے معاملات اب اس طریقے سے. تو یہ نظام عبادت بن جاتا ہے. تو دین کی یہ ٹرم ہوئی. دین کے معنی آئین اور قانون کے. اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور پھر بہت ساری باتیں دین کے حوالے سے. افغیر دین اللہ یبغون، کیا تمہیں کسی اور دین کی تلاش ہے؟ وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اس کے آگے جھکا ہوا ہے؟ تو اس کے آگے جھکنا یہ ہے دین، اس کے احکامات کو ماننا یہ دین. تو اسلام دین ہونا چاہیے تھا اور اس کو ہمیں بنانا تھا، ہمیں نافذ کرنا تھا، لیکن ایسا بدقسمتی سے نہ ہو سکا. تو یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھیں آپ اللہ کے اور رسول کے حکم کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اور کاروبار آپ کریں سود پر مبنی. آپ روزہ رکھیں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق. اور فحاشی، اریانی، ٹی وی چینل پہ ڈرامے وہ سب چلتے رہیں، فیشن شو، یہ ساری چیزیں آتی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. سود چل رہا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں. بے حیائی عام ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہم اپنی نمازیں، اپنی نوافل، اپنے یہ سارے کام کرتے چلے جائیں. چھوٹا سا جسے آپ کہیں گے لطیفہ میں آپ کو ایک بتا کے بس گفتگو ختم کرتا ہوں کہ آپ نے جب دور خلافت تھا، اسلامی حکومتیں ہوتی تھیں، تو قاضی وہاں ہوتے تھے. تو قاضی وہاں کیا کام کرتے تھے؟ میں لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں، اور آج کی نسل تو خیر جو جواب دیتی وہ بتا دوں گا میں آپ کو. تو قاضی کیا کرتے ہیں؟ قاضی وہاں پر چیف جسٹس ہوتے تھے، عدالتوں میں فیصلے کرتے تھے. اور اتنے پاورفل ہوتے تھے کہ خلیفہ وقت کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا کرتے تھے. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے. اتنا پاورفل خلیفہ وقت بھی قاضی کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑے کر دیے جا سکتے تھے. یعنی کہ دین اسلام جب دین نافذ ہوتا ہے تو اس میں یہ کیفیت ہوتی ہے، ایک قاضی کا یہ مقام ہوتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ اسلام دشمن سازش کرنے والوں نے اسلام کی ان ٹرمز کو، ان اصطلاحات کو، ان مقامات کو ختم نہیں کیا. ان کے نام بدستور ویسے ہی رکھے. یعنی کہ قاضی آج بھی، آج کے زمانے میں موجود ہے،
لیکن آج کے زمانے میں جب اسلام دین کی بجائے مذہب بن جاتا ہے تو قاضی صاحب بجائے فیصلے کرنے کے، چیف جسٹس کے طور پر کام کرنے کے، وہ محض نکاح پڑھانے کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب سیکولرزم ہوتا ہے تو دین کس طرح مذہب میں تبدیل ہوتا ہے، اور مذہب میں کس طرح اسلام کے بڑے بڑے عہدوں کا ایک مذاق بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کو جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق فرمائے۔ آپ سب داعی ہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والے، تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دعوت کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔